نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الكبر ردائي أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما بادشاہی صرف اللہ ہی کی ہے، جھوٹی شہرت میں نہ پڑے۔ بادشاہی صرف اللہ ہی کی ہے، جھوٹی شہرت میں نہ پھنسیں۔ شان و شوکت صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے۔ اگر کوئی جھوٹی شان و شوکت میں پھنستا ہے تو وہ کبر کی وجہ سے خالص معاشرہ کو پراگندہ کر دیتا ہے اور معاشرے کو بے حیا بنا کر وہ خود دھرتی کے لیے ناسور بن جاتا ہے، اور یہ سب جھوٹی شہرت کے لیے آدمی کرتا ہے۔ وہیں پر اگر عجز و انکساری آ جائے، آقا تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، من تواضع للہ رفعہ اللہ۔ جس شخص کے اندر تواضع آ جائے گی، عجز و انکساری آئے گی، اللہ اسے بڑا بنا دے گا۔ کیا بنا دے گا؟ کیا بنا دے گا محمد؟ اللہ اسے بڑا بنا دے گا۔ پر جس آدمی کے اندر عجز و انکساری آ جائے اور اس طرف صرف ذرا سی توجہ مبذول کر لے، یا دن میں صرف ایک مرتبہ قبرستان جا کر دل پر ہاتھ رکھ کر یہ فکر کرے کہ ہم سے بھی بڑے بڑے آئے جن کی ٹوٹیاں بچتی تھی، دیکھیے آج ان کا کوئی نام لینے والا نہیں۔ اس لیے اللہ واسطے اپنی انانیت ختم کریں، اور یہ بیماری ایمان لینے والی ہے۔ اس کے لیے کامل شیخ کی ضرورت ہے۔ جس طریقے سے جسم بیمار ہو تو ڈاکٹر کے بنا صحت یابی ناممکن ہے، اسی طرح کبر کو بغیر شیخ کامل کے ختم کرنا ناممکن ہے۔ اور اگر عجز و انکساری آ جائے اور ہر چیز میں اللہ کی رضا مطلوب ہو تو پاکیزہ معاشرہ جنم لیتا ہے، اور پاکیزہ معاشرہ اس کائنات کا سب سے خوبصورت پھول ہوتا ہے جس کی مہک چہک دمک پورے کائنات کو دمکاتی چمکاتی ہے۔ ارے بھائی، بادشاہی تو صرف اللہ ہی کی ہے، جس کے قبضے میں موت و حیات سب کچھ ہے، تو جھوٹی شہرت میں پھنسنے سے کیا فائدہ؟ آخرت کی تیاری کے متعلق زیادہ سوچ و فکر کریں۔ تمام جہاں کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا اللہ جسے چاہتا ہے اقتدار بخشتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اقتدار چھین لیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے عزت بخشتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے رسوا کرتا ہے۔ تمام بھلائی اللہ ہی کے ساتھ میں۔ بڑی شان والا ہے جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے، اور وہ ہر چیز ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کون؟ اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق ہے، جس نے موت اور زندگی اس لیے پیدا کی تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ بہتر ہے، اور وہی ہے جو مکمل اقتدار کا مالک ہے، بہت بخشنے والا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا یہ بات غور سے سمجھ لیں کہ جب اللہ کوئی نعمت دے تو اللہ کا خوب خوب شکریہ ادا کریں۔ ہمیشہ انسانیت کو مقدم رکھیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا جو شخص اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے، اللہ فاذکرونی اذکرکم، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جو شخص اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اللہ ان کی نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا تو اللہ اس کی نعمتوں کو زیادہ کا، اور جو اتراتا ہے اللہ کا فیصلہ اٹل ہے، اللہ ایسے لوگوں کو پارا پارا کر دیتا ہے۔
اس لیے ہر حال میں اللہ کا شکریہ ادا کریں. مسلمانوں کی شان تو نرالی ہے، وہ سب کو عزت دیتا ہے اور عزت کی نظر سے دیتا ہے. اللہ ہم سب کو ہر پل ہر آن اللہ کی بادشاہی کے آگے اپنے آپ کو ہر حال میں سر نگو ہونے والا بنائے اور اپنے دلوں سے کبر غرور کو ختم فرمائے. بہرحال میں یہ حدیث جو پڑھی تھی، کیا پڑھی؟ الکبر ردائی، کہ بڑائی صرف اللہ کو ذوق دیتا ہے. اگر کوئی بڑائی اپنے آپ کو بڑا بننا چاہے وہ ختم ہو جاتا ہے، بڑا نہیں بن پاتا ہے. تو ہر حال میں اللہ کی معرفت ہم لوگوں کو پہچاننے والا بنائے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے. جزا اللہ عنا محمد ما هو صلی اللہ علیہ وسلم.